جلال الدین نام تھا، رومی تخلص ہوا، شیخ بہاؤدین کے فرزند تھے۔ بلخ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم باپ سے حاصل کی۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ مثنوی مولانا روم ادب عالیہ کی ایک بہترین و نادر کتاب ہے۔ روم و ایران دنیا کی دو بڑی طاقتیں اہل اسلام کے ہاتھوں شکست کھا چکی تھیں اور ان کی کہانیاں پرانی ہو چکی تھیں۔ دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھیں اور دولت کے انبار پر حضرت عمر رضی اللہ کھڑے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ پھر یہی ہوا، محلات تعمیر ہوئے، کنیزوں سے کھیلا جانے لگا۔ پھر ایک دن بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب چیختا پھر رہا تھا، لوگوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، ورنہ تمہاری گردنوں کا بوجھ تمہارے کندھوں سے اتر جائے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا۔ لوگ اسے مذاق کرتے، مارتے، لہو لہان کرتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آخر وہ غائب ہو گیا۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان آیا اور بغداد کو تباہ کر دیا۔ نیشا پور کی طرف بڑھا، فرید الدین عطار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر شیخ نجم الدین کبرا بھی شہید ہو گئے۔ مرتے ہوئے قوم سے کہا، مکانوں سے نکل کر میدان میں آ جاؤ، مگر کوئی نہ ہلا۔ بغداد کی تاریخ میں زلزلہ آ گیا اور ظلم و ستم کی رات اندھیری ہوتی گئی۔ بیچو خاں جرنیل ہلاکو خاں کی طرف سے کونیا کی طرف بڑھا اور کونیا کے گرد محاصرہ کر لیا۔ یکایک ایک اجنبی ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا، موت اور زندگی کا سوال ہے، جاؤ اور اس بزرگ سے بات کرو جسے تم نے ناراض کر کے نکال دیا تھا، وہی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ تمہارا انجام قریب ہے۔ اجنبی یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ لوگ بزرگ کے دائرے تک جا پہنچے۔ بزرگ نے انہیں خوش خلقی سے بٹھایا، مگر جب انہوں نے واویلا کیا تو کہنے لگا، میرے پاس کیا ہے، بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ اور دعا کرو، وہی تمہاری مشکل حل کر سکتا ہے، ورنہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ سب رو پڑے کہ ہم آپ کے قدموں پر ہی مر جانا بہتر سمجھتے ہیں، اگر ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرو۔ بزرگ نے مسلح اٹھایا اور خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھتے رہے۔ خادم بھی پیچھے گئے، مگر انہیں رکنے کے لیے حکم دے دیا اور خود بزرگ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ مسلح پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ بیچو خاں کے سپاہی ارد گرد دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کو آگے آنے کی جرات نہیں ہوتی۔ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور لشکر کی مخبری کرنے آیا ہے۔ لشکر میں ہلچل مچی، سپاہیوں نے کمانوں پر تیر چڑھانے چاہے، مگر وہ کوشش ناکام رہے۔ آخر انہوں نے گھوڑوں پر چڑھ کر ٹیلے پر جانے کی کوشش کی، مگر گھوڑے ایک قدم آگے اٹھانے کی بجائے پیچھے ہٹتے تھے۔ آخر بیچو خاں خیمے سے نکلا، حال معلوم کیا، تیر کمان ہاتھ میں لی۔ سپاہی خاموش تھے کہ اگر بیچو خاں کے تیر سے یہ مسلمان درویش مر گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر تیر چلا، وہ نشانے پر نہ لگا۔ بیچو خاں بیچو تاب کھا رہا تھا کہ میرا تیر ضائع چلا گیا۔ دوسرا تیر پھر چھوڑا، پھر وہی صورت ہوئی۔ اب بیچو خاں دیوانہ ہو رہا تھا۔ تیروں کی بارش کر دی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اب اس نے کمان ایک سپاہی کے سر پر ماری، خیمے میں گیا اور تلوار نکال لایا۔ وہ خود درویش کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر زمین نے پاؤں پکڑ لیے، وہ ہل نہ سکتا تھا۔ آخر رو پڑا۔ سب سپاہیوں نے دیکھا۔ آخر بیچو خاں کی تیز آواز فضا میں گونجی، اے جادوگر، ہمیں معاف کر دے، ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے، ہم محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں، ہمیں جانے دے اور معاف کر دے۔ بیچو خان خیمے میں گیا اور لشکر واپس چل نکلا۔ جب وہ کونیا کی حدود سے نکل رہے تھے تو بیچو خان کی یہ آواز سنائی دے رہی تھی، فوجیوں کو کہہ رہا تھا، گھوڑوں کی رفتار تیز کر دو، یہ سارا علاقہ جادو کے اثر میں ہے۔
گھوڑے چیختے ہوئے بھاگ رہے۔ کو کا جرنیل کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ لوگ خوش تھے اور درویش کے ہاتھ چومنا چاہتے تھے، مگر اس نے کہا اللہ سے توبہ کرو، اپنا ایمان درست کرو، ورنہ آج نہیں تو کل تم لٹ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے سنا کہ وہ ہچکیوں سے رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھ عاجز کی عزت رکھ لی، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ایک اور بھی ہے، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔